ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفن چور کی خوفناک داستان۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر ایک ایسے کفن چور نے توبہ کی جس نے تقریباً 2200 کفن چرائے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پوچھنے پر اس کفن چور نے 3 قبروں کے واقعات بیان کیے۔ ایک بار میں نے ایک قبر کھودی تو اس میں ایک دل ہلا دینے والا منظر دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا چہرہ سیاہ ہے، پاؤں میں آگ کی زنجیریں ہیں اور اس کے منہ سے خون اور پیپ جاری ہے۔ یعنی اس قدر بدبو آ رہی تھی کہ دماغ پھٹا جا رہا ہے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں ڈر کر بھاگنے ہی والا تھا کہ مردہ بول پڑا، کیوں بھاگتا ہے؟ آ اور سن کہ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ میں مردے کی پکار سن کر ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا اور تمام ہمت اکٹھی کر کے قبر کے قریب گیا، اور جب اندر جھانک کر دیکھا تو عذاب کے فرشتے اس کی گردن میں آگ کی زنجیریں باندھے بیٹھے تھے۔ میں نے مردے سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں مسلمان ابن مسلمان ہوں، مگر افسوس میں شرابی اور زانی تھا اور اسی بدمستی کی حالت میں مرا اور عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ دوسرا واقعہ، کالا مردہ۔ ایک مرتبہ کفن چرانے کی غرض سے میں نے قبر کھودی تو ایک کالا مردہ زبان نکالے برہنہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے چاروں طرف آگ لپک رہی تھی۔ فرشتے اس کے گلے میں زنجیریں باندھے کھڑے تھے۔ اس شخص نے مجھے دیکھتے ہی پکارا، بھائی میں سخت پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا، خبردار، اس بے نمازی کو پانی مت دینا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اس مردے سے پوچھا، تو کون تھا اور تیرا جرم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں مسلمان تھا، مگر افسوس میں نے اللہ عز و جل کی بہت نافرمانیاں کی ہے اور میری طرح بہت سے لوگ عذاب میں گرفتار ہیں۔ تیسرا واقعہ، قبر میں باغ۔ اسی طرح ایک دفعہ میں نے ایک قبر کھودی تو قبر کو اندر سے بہت وسیع پایا اور ایک نہایت ہی خوشنما باغ دیکھا جس میں نہریں بہہ رہی تھی اور ایک حسین و جمیل نوجوان اس باغ میں مزے لوٹ رہا ہے۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، تجھے کس عمل کے سبب یہ انعام ملا ہے؟ وہ بولا، میں نے ایک مبلغ سے سنا تھا کہ جو شخص عاشوراء کے روز 6 رکعت نفل نماز پڑھے اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، لہٰذا میں ہر سال عاشوراء کے دن 6 رکعتیں پڑھ لیا کرتا تھا۔ ناظرین حضرات، تو دیکھا آپ نے، بے نمازی، شرابی و زانی اور اللہ عز و جل کی نافرمانی کرنے والے کس قدر خوفناک عذاب میں مبتلا دیکھے گئے۔ یاد رکھیے، عذاب قبر حق ہے۔ عذاب قبر دراصل عذاب برزخ کو ہی کہتے ہیں۔ اسے عذاب قبر اس لیے کہتے ہیں کہ عموماً لوگ قبر ہی میں دفن ہوتے ہیں، ورنہ خواہ کوئی شخص جل جائے، ڈوب جائے، درندے پھاڑ کھائے، کیڑے مکوڑے کھا جائے یا ہوا میں اس کی راکھ اڑا دی جائے، ہر صورت میں اس کے ساتھ جزا و سزا کا سلسلہ ہوگا۔